جان یا رسول اللہ ذکر دا خوش ہے رانم سیاہ شد روز سیانم ذکر دا خوش ہے رانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی طرف آتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے برین ڈرین کی، بات کر رہے تھے سیلاب کی، تمام چیزیں ایک ساتھ ہی ہیں. سیلاب کی وجہ سے جو تباہ آئی ہیں اس میں ایک اسکول سسٹم جو ہے، جو وہاں کا اسکول سسٹم تھا، وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا. ایمانداری سے بولوں گا، اسکول سسٹم آباد کب تھا؟ فائن، جیسا بھی تھا، مطلب ایک بالکل صحیح، آپ کی سچی بات یہ ہے، سچی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ وہ آباد کب تھا. یعنی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے علاقے میں بہت سے ایسے اسکولس ہیں جو کہ کئی عرصے سے بند ہیں، کئی عرصے سے بند ہیں. چیخے بھی، چلائے بھی، ملے بھی، جو بھی اتھارٹیز تھے ان کے ساتھ ملے کہ بھئی یہ اسکولز، لیکن وہ لگتا ہے جیسے ایک مافیا ہے، وہ سوار ہے، وہ ایک حاوی ہے، اور آپ وہ پینیٹریٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں، آپ اس دیوار کو توڑ ہی نہیں سکتے ہیں، چاہے آپ ظاہر لودھی ہوں، چاہے آپ ایوب کھوسا ہوں، چاہے آپ کوئی بھی ہو، آپ وہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے پھر آپ دوبارہ سے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اوکے جی ٹھیک ہے، وہ تھا ہی نہیں. لیکن اب تو پھر یہ تو وہ کیا کہتے ہیں، اگر کہیں ایک آدھ اسکول تھا بھی صحیح، کہیں وہ بھی ختم ہو گیا. اب آپ کے بچے جو ہیں یار، وہ جس سسٹم میں تھے، جس طرح سے وہ پڑھ رہے تھے، وہ تو بالکل ایک طرف. میں جب بچپن میں گاؤں میں کوئی 2-4 مہینے میں اپنے گاؤں کے اسکول میں گیا تو میں اسکول نہیں جاتا تھا. میں روتا تھا کہ میں نے اسکول نہیں جانا. تو اسکول سے 4 مشٹنڈے لڑکے ہوتے تھے، وہ ٹیچر بھیجتا تھا. حالانکہ دیکھیں میں ایک زمیندار کا بیٹا تھا، اور جو ٹیچر تھا وہ زمیندار نہیں تھا، اور جو لڑکے بھیجتا تھا وہ بھی زمینداروں کے بچے نہیں تھے، وہ مزارے تھے. وہ 4 لڑکے آتے تھے، آگے گھستے تو مجھے ایک ٹانگ سے پکڑتا، دوسری ٹانگ سے پکڑ، ہاتھ سے پکڑ، اور مجھے روتا ہوا مجھے اسکول لے کے جاتے تھے. اب وہ چیز نہیں ہے. رسپانسبلٹی، سینس آف رسپانسبلٹی وہ نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے کہ اچھا بچے کو اسکول بھیجنا ہے، بچے کو پڑھانا ہے، اس کی تختی دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، گاؤں میں تختی وغیرہ ہے، سلیٹ وغیرہ، بھائی وہ دیکھنی ہے کہ اس کی خوشخطی کیسی ہے، اس نے کیا لکھا ہے. کیونکہ بات بتائیے، بات یہ ہے کہ وہ پیرنٹس بھی تو پڑھے لکھے نہیں ہے نا. میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو اس میں بھی تو ہمارا قصور ہے نا. اب فرض کیجئے کہ وہ جو چیزیں، جو تھوڑا بہت انفراسٹرکچر تھا جو ختم ہو گیا، کیا ہم اس کو بہتر طور پہ اپنے بنا سکتے ہیں نا؟ بنا سکتے. میں نے پھر وہی کہا نا کہ وہ اجتماع کہاں ہے، وہ اجتماعیت جو ہے اس کا ہونا لازمی ہے، وہ ایک پلاننگ اس کا ہونا لازمی ہے. میں نے کہا آپ جو بھی پلان کریں، ٹھیک ہے، آپ جو بھی پلان کرتے ہیں آپ اس کو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پلان کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک وقت تھا کہ جی 5 سالہ ایک پروگرام ہے، 5 سالہ پروگرام ختم ہو گیا، پھر 1 سالہ پروگرام پہ آ گئے، وہ ختم ہو گیا. تو آپ ایک پروگرام بتائیں. میں نے ابھی شروع میں یہ کہا کہ بھئی سیلاب کے حوالے سے جو حکومتی سطح پہ جو کام ہو رہا ہے آپ بتا تو دیں، آپ بتا دیں کہ جی ہمارے فلاں جگہ پہ کیمپس ہیں. میں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا آپ یہاں سے لے کے حیدرآباد تک آپ کے پاس بہت ایریا ہے، آپ اولمپکس میں سٹیز بنا لیتے ہیں. بالکل بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی یہ پاکستان کا پیویلین ہے جناب، یہ اس فلاں ملک کا پیویلین ہے، آپ ایک سٹی بنا لیتے ہیں. کیونکہ جو جیکاباد سے آ رہے ہیں وہ یہاں پہ ہیں، ڈاکٹرز وہاں ہوتے،
چھوٹا سا اسکول وہاں پہ آپ سیٹ اپ کرتے, میڈیسنز ہوتی, کھانا پینا ہوتا, رجسٹریشن ہوتی, اور جب ان کو واپس بھیجنا ہوتا تو آپ صرف ایک کیمپ سے جیک آباد کے لوگوں کو ٹرین میں بٹھاتے, گاڑیوں میں بٹھاتے کہ اوکے بیٹا اب اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں, ہم نے آپ کے لیے وہاں پہ سب کچھ ٹھیک کر لیا, آپ کی لائٹ اوکے ہو گئی, آپ کا پانی وہاں پہ آپ کے ہینڈ پمپس نے پانی دینا شروع کر دیا ہے, سڑک جو آپ کی ٹوٹ گئی تھی وہ برابر ہو گئی ہے, اسکول کو ہم نے صاف کر دیا ہے, ٹیچر کو بٹھا دیا, اپنے بچوں کو جا کے بھیجیں. زمین سے آپ کے پانی اتر گیا ہے, جا کے اس کے بند باندھنا شروع کر دیں, ربی کا سیزن آ رہا ہے, آپ نے کام کرنا ہے. نہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کہاں کہاں ہیں. آپ نے کہا کہ بھائی جہاں جاؤ بھائی جا کے بیٹھ جاؤ. ایک بات بتائیے, بات تو یہ صحیح ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہوا. اگر اس کو آپ ریلیٹ بھی کریں تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ چونکہ ایک اس کا ریزن, ایک فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا یا کرائسس مینجمنٹ کا, ہمارے پاس علم نہیں ہے. لیکن دوسری ایک بات ہے, یعنی سوری نہیں بات علم نہیں ہے, نہیں بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں, وہ اس کی ریزن ہے, اس کی میں اس ریزن پہ آ رہا ہوں. آئی تھنک آپ متفق ہوں گے. آئی تھنک کہیں نہ کہیں ہماری نیت کا فرق آتا ہے, کہیں نہ کہیں ہماری نیت کا, ہمارے سیلف انٹرسٹ کا فرق آتا ہے. یہ سیلف انٹرسٹ جو ہے یہ ہمارا جو کامن انٹرسٹ ہے اس سے بڑا ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ نے سیلف انٹرسٹ کی بات کی ہے نا, تو یہ جو اگر تباہ کاری کو اگر میں اس پہ سب سے بڑی وجہ سیلف انٹرسٹ کو دوں تو بھیجا نہیں ہوگا, ہے نا. کہ بہت جگہوں پہ میں نے سوچا کہ نہیں بھائی پانی اگر یہ ساحر کی طرف جانا چاہیے, اس کا گھر جو ہے کیونکہ وہ کمزور آدمی ہے, یہ اس کے گاؤں کی طرف چلا جائے, پانی کو آپ نے موڑ دیا نا, آپ نے پریشر اس کا توڑ دیا, بالکل توڑ دیا. اور چونکہ دادا گیر ایک بیٹھا ہوا کہ جی میں نے صرف نہیں چھوڑا, یہ چیزیں ہوئی ہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات تھی. اچھا, اب اگین کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک علم کے حصول کی, کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ لوگ جو اب وہاں سے آ کے یہاں آباد ہو رہے ہیں یا اب یہاں سے ہو کے وہاں جائیں گے اور دوبارہ انشاءاللہ تعالی اپنے گھروں میں جا کے آباد ہوں گے, کیا ہم ان کو ایک بہتر نظام تعلیم, ایک بہتر معیار زندگی دے سکتے ہیں یا صرف دینے کی بات کریں گے؟ ہم صرف دینے کی بات کریں گے, صرف دینے کی بات کریں گے, دینے کی بات کریں گے. کیونکہ میں نے جب یہ کہا کہ جب ہم پڑھ کے آتے ہیں, ہم نے نوکریاں تو مل گئی, ہم ٹیچرز بھی بن گئے, کہ ہمارے پاس علم نہیں. سب سے پہلے آپ اپنے ٹیچرز کو بلائیں, ان کا معیار دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا علم ہے, آیا انہوں نے کتنا بچوں کو پڑھایا. آپ ایک دفعہ ان کو بورڈ پہ کھڑا کر کے دیکھیں تو صحیح, بورڈ پہ لکھنا بھی آتا کہ نہیں آتا, پرکھیں تو صحیح, پرکھیں تو صحیح. اس کے بعد پھر ان کو بھیجیں کہ جاؤ بیٹا ابھی آپ اس قابل ہو کہ آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بھائی جان بیٹھے ہوئے میرے ساتھ, اور ان کو علم نہ ہو, قرآن کا علم نہ ہو, یہ پڑھ نہ سکتے, اور پھر میں ان کو کہہ دوں کہ آپ جائیں بچوں کو قرآن پاک پڑھا, تو کیا پڑھائیں گے بھائی؟ بالکل صحیح. تو پہلے آپ ان استادوں کو بلوائیں, ان کو پوچھیں, دیکھیں کہ ان کے پاس اتنی وہ قابلیت ہے کہ بچوں کو پڑھا سکیں. اتنا تو کر لیں, بجائے یہ کہ آپ لاکھوں بچوں کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. آپ ان ہزار ٹیچرز ہوں گے, 1000-2000, آپ نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے, بلکہ مسئلے کا حل بتایا. آنیسٹلی ہم جب علم کی بات کرتے ہیں, علم کے حصول کی بات کرتے ہیں, تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو شخص آپ کو علم دے رہا ہے اس کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے, وہ تو دیکھیں. آپ جس کو فالو کر رہے ہیں, جو آپ کا لیڈر مانا, جس کو آپ رہبر مان رہے ہیں, اس کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے. اگر اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ آپ کو ٹرین کر سکتا ہے, کیونکہ علم صرف کتابوں کے حصول کا نام نہیں, کتابوں کے علم تو ایک ڈسپلن ہے, ایک پورا ضابطہ حیات ہے, ایک ایسا ضابطہ حیات جو آپ کو سوچ سکھاتا ہے, شعور دیتا ہے, آپ کو ہنسنا, بولنا, اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, سوچنا سب سکھاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, اگر ہم ملائیشیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں ملائیشیا میں لوگوں کے پاس شعور ہے. بالکل. انڈونیشیا میں لوگوں کے پاس سونامی آیا وہاں پہ, بالکل آیا تھا, لیکن ابھی اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو شاید کبھی کہیں آپ کو نشانات بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آچے کے اندر سب سے بڑی تباہی آئی تھی نا, اور آچے کو اگر آپ جا کے دیکھیں تو آچے کا پورا ولیج دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر آباد ہو گیا, ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے آباد ہو گیا, پہلے سے بہتر گھر بنا کے دیے گئے ان کو. اب کوشچن یہ ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, بہت بڑی اپرچونٹی ہے ٹو بی اے نیشن, to be these people who can practically do miraculous things. ہمارے پاس بھی ایک اپرچونٹی ہے, لیکن سوال یہ کہ کیا ہم اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں گے, یا کیا یہ سانے پہ رو کے اکٹھا ہو کے پھر 5-6 مہینے کے بعد ہم سب ریسیڈ ہو جائیں گے, سب اتر جائے گا. آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو, لیکن یہ ایک اپرچونٹی تو ہے. جہاں بہت برے افیکٹس ہیں وہاں اس کا ایک افیکٹ یہ بھی ہے, ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے ہم کو کہ ہاں ٹھیک ہے تم متحد ہو جاؤ, تم اکٹھے ہو جاؤ, یہ 2 کروڑ IDPs جو ہیں ان کو میں نے تم کو دیا ہے, اگر اب بھی تم ساتھ مل کے فنکشن کرنا شروع کر دو تو ہم تو ایک بہترین قوم میں ڈھل سکتے ہیں نا. دیکھیں صاحب, یہ جو بھی سٹیپ ہے آپ نے پہلا ایک سٹیپ اٹھانا ہے. ہم نے انڈیویجول سطح پہ, اگر میں اپنی بات کروں کہ میں جا کے کوئی ایک ایگزامپل تو سیٹ کروں نا اپنے